نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لوگوں سے بیان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری نبی کی اطاعت کرو، میری نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اپنا مقبول بنا لے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرم کرنے والا ہے. محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے. محترم سامعین، آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول اسلامی ہجری سال کا 3را مہینہ ہے، اور یہ مہینہ باقی سارے مہینوں سے اس لحاظ سے، اس اعتبار سے ممتاز ہے، الگ ہے، جداگانہ ہے کہ اس مہینے کی 9، زیادہ مشہور تو آپ کا 12 ہے، لیکن جو زیادہ صحیح جو ہے مورخین کی نگاہ میں وہ 9 ہے، کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی. تو یہ مہینہ اس لحاظ سے جداگانہ ہے، الگ ہے، ممتاز ہے دوسرے مہینے کے لحاظ سے.
محترم سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کی شروعات ہوتے ہی نام نہاد پوری مسلم دنیا کے اندر نبی کی پیدائش کے تعلق سے نبی سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ اور اس کی دلیل پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے، دلیل کے طور پر، محبت کے طور پر، علامت کے طور پر۔ اور یہ عید میلاد النبی ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اپنے اپنے لحاظ سے منایا جاتا ہے۔ اس کو لوگ مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے۔ اور یہ سن لیں، عید میلاد النبی کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر دو طبقے کے لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا طبقہ، پہلی جماعت ان لوگوں کی ہے جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے نام پر کچھ بھی کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یا اس کے نام پر مسجد کے اندر خصوصی مجلس قائم کرنا، یا اس کے نام پر مسجد کے باہر اسٹیج بنانا اور عید میلاد النبی کے حوالے سے بیان کرنا، تقریر کرنا، یا درود و سلام کی مجلس قائم کرنا، اور اس مجلس کے اندر خصوصی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا روزانہ مغرب بعد۔ آپ سنتے ہوں گے جب سے ماہ ربیع الاول کے چاند نظر آیا ہے، آپ نے سنا ہوگا روزانہ مغرب بعد ایک نظم پڑھا جاتا ہے نبی کے تعلق سے، آپ نے سنا ہوگا، روزانہ مغرب بعد سنیں گے آپ۔ تو اس طرح یعنی کہ جب سے یہ شروع ہوئی، یہ مہینہ شروع ہو جائے تو خصوصی طور سے نبی کے تعلق سے نبی پر درود و سلام پڑھنا، یا جلوس کی شکل میں لوگوں کا اکٹھا ہو کر، لوگوں کا جمع ہو کر گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہونا، یا گھر میں رہ کر خصوصی پکوان پکانا، لوگوں کو دعوت دینا، خود کھانا کھلانا، اسی طرح جھنڈا لگانا، اچھے کپڑے کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ مسلمان کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، یہ سب کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے، اور یہ ایسا کرنا نبی کی محبت کی پہچان ہے، نبی سے محبت کی علامت ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اسے نبی سے محبت نہیں، نبی سے عقیدت نہیں، نبی سے الفت نہیں۔ یہ ہے پہلے لوگ، پہلا طبقہ۔ مسلمان کا دوسرا طبقہ ایک وہ ہے جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ بالکل سیدھا سادھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، فرض ہے، بالکل ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن عید میلاد النبی کے حوالے سے جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یہ سب طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سمجھایا ہے، بتلایا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، سنت نہیں بدعت ہے، اس پر کرنے سے ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا الٹا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ، دو جماعت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں، دونوں طبقے کے لوگ شروع سے اپنی اپنی باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم سب ان دونوں کی باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جس کو جو صحیح لگ رہا ہے مان رہا ہے، اور جس کو صحیح نہیں بھی لگ رہا ہے وہ بھی دنیا کا رنگ ڈھنگ، دنیا کی مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر اسی طرف جا رہی ہے، لوگ جس طرف لوگ زیادہ ہیں، کثیر ہیں، لوگ اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج مجھے یہی سارے ماحول کو سامنے رکھ کر مجھے کچھ بنیادی باتیں، کچھ نکات پیش کرنا ہے۔ اگر ہم اس بنیادی باتوں کو سمجھ لے جائیں اور اگلا کو سمجھا لے جائیں تو انشاءاللہ یہ عید میلاد النبی کیا بلکہ دین کے نام پر جو بھی بدعات و خرافات کیا جاتا ہے سب ختم ہو جائے گا، سب کا خاتمہ ہو جائے
جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ ماہ محرم کی بدعت و خرافات ہو، چاہے وہ ماہ سفر کی بدعت و خرافات ہو، چاہے وہ ماہ ربیع الاول کی بدعت و خرافات ہو، چاہے وہ ماہ رجب کی بدعت و خرافات ہو، چاہے وہ ماہ شعبان کی بدعت و خرافات ہو۔ انشاءاللہ جو نکات ہم بیان کرنے والے ہیں، اگر اس نکات کو، ان بنیادی باتوں کو سمجھ لیا جائے اور سمجھا لی جائیں اگلا کو، تو انشاءاللہ ساری بدعت و خرافات کا دروازہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک بیچارہ سیدھا مسلمان جس کو اتنا علم نہیں ہے اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اس کے کان میں یہ بات بھر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے شروعات میں، بالکل دیکھو تم مسلمان ہو، اور مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اور نبی سے محبت کی پہچان علامت یہ ہے کہ نبی کی پیدائش میں خوشی منایا جائے۔ اب یہ بات اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے۔ اب اسے لاکھ سمجھا لیجیے آپ، وہ ماننے والا نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشی منایا جائے۔ نہیں مانے گا آپ کی بات، لاکھ سمجھا لیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے آدمی کو دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، علم ہے، وہ جانتا نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے دین پر عمل کرنے کی بنیادی باتیں کیا ہیں، اسے معلوم نہیں، اس لیے اسے جو بھی دے دیا جائے نبی کی محبت کے نام پر سب لے لیتا ہے وہ، اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی اس حوالے سے ہوا ہے، اور یہی حال، یہی معاملہ عید میلاد النبی کے تعلق سے ہو چکا ہے۔ جو بھی دے دیا جائے نبی کی محبت کے تعلق سے سب کو مان لیں گے لوگ۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں پیدائش ہوئی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگوں کو ذہن میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے کہ جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے، تو پھر نبی کی پیدائش میں خوشی منانے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہی باتیں ہیں جو سب کے دل میں گھومتی ہے، گردش کرتی ہے۔ اسی کو ہمیں سمجھنا ہے، یہی بنیادی وہ باتیں ہیں جس کو ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بدعات خرافات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں، نکات کیا ہیں۔ اگر وہ نکات کو ہم سمجھ لی جائیں اور سمجھا لی جائے تو انشاءاللہ سارا کا خاتمہ ہو جائے گا، سارا اختلاف، ساری بدعات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں۔ سب سے پہلی بنیادی بات، نکات، وہ کیا ہے نکتہ؟ کہ محبت رسول کا معیار صرف اور صرف اطاعت رسول ہے۔ پہلی بنیادی بات کیا ہے؟ محبت رسول کا معیار صرف اور صرف اطاعت رسول، اتباع رسول ہے۔ اگر ہم یا کوئی بھی شخص، دنیا والا کوئی بھی شخص نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، اور لاکھ ہی دلائل پیش کرے کہ ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا حالات آ گئے ہیں تو خوشی منانا چاہیے، لاکھوں دعویٰ کر لے نبی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ جانچنے کا معیار کیا ہے نبی کی محبت کا؟ نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت۔ اگر جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ یہ شخص نبی کی محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو معیار کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ جانچ کیا ہے؟ پرکھ کیا ہے؟ نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، اس کو جانچ لیجیے آپ۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میری محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ بیان کرتا ہے تم میری نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، مقبول بنا لے گا۔ تو ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا انحصار، شرط کیا رکھی ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ، نبی سے محبت کی اصل کسوٹی، معیار نبی کی اتباع ہے، نبی کی اطاعت ہے۔
اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ آیت امتحان ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور یہ کہا کہ امتحان دے کر بتاؤ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو امتحان دے کر بتاؤ۔ امتحان کیا ہے؟ فاتبعونی، میری نبی کی اتباع کرو، میری نبی کی اطاعت کرو۔ محترم سامعین، آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی عالمیہ اور ناکامی یہ ہے کہ آج ہم صرف یہ اعلان کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے معیار کیا ہے؟ اس کے ذریعہ کیا ہے؟ یہ بیان نہیں کرتے ہیں، اور یہیں سے سب کی گاڑی پھنستی شروع ہو جاتی ہے۔ یہیں سے محبت کیسے کریں، اس کا معیار کیا ہو، یہ وضاحت نہیں کرتی، بس محبت کرنا ہے مجھے، کیسے کرنا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ یہیں سے سب کی گاڑی آ کے پھنس جاتی ہے، اور یہیں سے ساری بدعت و خرافات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام معلوم یہ ہوا کہ نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی اتباع کیا ہے؟ نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت۔ اور نبی کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کہا، جو کیا، جتنا کیا اور جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ نبی نے جو کہا، جو کیا اور جتنا کیا اور جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے۔ نبی نے جو نہیں کہا، نہیں کیا، وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے نبی کی اتباع کا مطلب۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نبی کی اتباع کا مفہوم، اس کی مثالیں کیا ہیں، تاکہ نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت کا مفہوم، اس کا مطلب ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، آج مختصر میں دیکھنا چاہیں گے اس کی مثالیں ہم۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نمازیں پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے جبریل امین آ گئے اور کہا کہ اے نبی، آپ کے جوتیوں میں گندگی لگی ہے، آپ جوتی کو اتار دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتی کو اتار دیا، بائیں طرف کر دیا، اور یہ منظر دیکھ کر سارے صحابہ جو مقتدی تھے، پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سارے جوتی اتار دیا اور کنارے کر دیا۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، ہم نے تو جوتی اس لیے اتاری تھی نماز کے دوران کہ میری جوتیوں میں گندگی لگی تھی، تم نے جوتی کیوں اتار دیا؟ تو صحابہ کرام نے جواب یہ دیا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں چرا اگر مگر ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نے کرتے دیکھا آپ کو، ہم نے کر دیا ایسا کہا، چونکہ ہم نے دیکھا کرتے ہوئے آپ کو جوتا اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا، اب کیوں اگر مگر یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کی اتباع، نبی نے جو کیا کرتے دیکھا وہی کرنا مجھے ہے۔ ایک مثال اسی طرح ترمذی شریف کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک، جو آدمی چھینکتا ہے نا اسے چھینک آئی، اس نے کہا چھینکنے کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اور بغل میں پہلو میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً ٹوکا کہ ٹھیک ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو چھینک آنے کے بعد کیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم بھی یہ مانتے ہیں، یہ الفاظ بڑے اچھے ہیں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ اچھے ہیں، اس کا معنی اچھا ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو معنی ہے۔ لیکن کیا وہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ ہم یہ مانتے ہیں، آپ کے الفاظ صحیح ہیں، معنی بھی اچھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کہنا سکھایا نہیں ہے، ہم یہ کہیں چھینک کے آنے کے بعد کیا کہیں، بلکہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم یہ کہیں چھینک آنے کے بعد کیا الحمدللہ علی کل حال، ہم یہ کہیں۔
اب ذرا غور کیجئے، نبی کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، جو نہیں کہا ہے اپنی طرف سے ایڈ کر دینا، ملا دینا، یہ غلط ہے۔ اس کو بولتے ہیں نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت۔ جتنا کیا اتنا، جتنا نہیں کیا اتنا نہیں کرنا ہے، اگرچہ وہ الفاظ اچھے ہوں، اس کا معنی اچھا ہو، لیکن مجھے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گرچہ یہ خوشنما لگ رہا ہے عید میلاد النبی منانا، نبی کی خوشی منایا جائے، نبی پیدا ہوئے، گرچہ اچھا لگ رہا ہے الفاظ سننے میں کہ ہاں آپ کو نبی سے محبت ہے، لیکن نبی نے یہ کام نہیں کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ مختصر میں ان دو مثالوں سے، بہت ساری مثالیں اور بھی دے سکتے ہیں، وقت چونکہ ہے نہیں، ان مثالوں سے بات ثابت ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام نبی سے محبت کا مطلب صرف ایک سمجھتے تھے، بس ایک، وہ کیا ہے؟ نبی کی اتباع۔ تو اگر ہم بھی اگر نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی اتباع کریں، نبی کی پیروی کریں، نبی کی اطاعت کریں۔ تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی یا منانے کا حکم دیا؟ نہیں دیا۔ تو جو کام اللہ کے نبی نے خود نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، وہ ہم کام نہیں کریں گے ہم۔ یہ اصل یہ ہے نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، یہ ہے پہلا اصول۔ کیا پہلا اصول؟ نبی سے محبت کا معیار صرف اور صرف کیا؟ اطاعت رسول ہے۔ یہ ہے پہلا بنیادی نقطہ، پہلی بنیادی بات، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ دوسری بنیادی باتیں کیا ہے کہ نبی کی پیدائش میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے۔ سارے مورخین اس بات میں اختلاف ہے کرتے ہیں کہ نبی کی پیدائش میں اختلاف اتفاق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ اب ماہ ربیع الاول کے اندر بھی اس میں اختلاف ہے، کس تاریخ کی ہوئی؟ کوئی کہتا ہے 8 کو، کوئی کہتا ہے 9 کو، کوئی کہتا ہے 10 کو، کوئی 12 کو، کوئی 17 کو، کوئی 18 کو، کوئی 22 کو۔ اب کس کو مانا جائے؟ اس میں اختلاف ہے، نبی کی پیدائش کے دن کے تعلق سے اختلاف ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر واقعی میں اس کا اہتمام صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ہوتا تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اس کی تاریخ متعین ہوتی، فکس ہوتی۔ اگر یہ منایا جاتا، شروع سے لوگ مناتے چلے آتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب لوگ مناتے ہیں، تو اس میں اختلاف نہیں، اس کی تاریخ متعین ہوتی، فکس ہوتی۔ تو اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے یہ چیز اور یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی لوگ مناتے نہیں تھے۔ اس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ متعین ہے، اس کی تاریخ فکس ہے، ہم یہ مناتے ہیں، سب لوگ مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے عید میلاد النبی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس کے برخلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، لوگ نہیں مناتے ہیں، لوگ اس میں اختلاف ہو چکا ہے۔ اگر مان بھی لیا بالفرض، اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ بھی جان لیں آپ اسی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس دن وفات بھی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہی لوگ جو لوگ اس دن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اسی دن کو وہ لوگ بروفات بھی کہتے ہیں، اس کا 2 نام ہے رکھتے ہیں وہ لوگ، کیا؟ عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں اس دن کو، اور اس دن کو وہ لوگ جو مناتے ہیں اس کا نام بروفات بھی رکھتے ہیں وہ لوگ، بروفات۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک وہ چیز، ایک طرف تو جس کی تاریخ متعین نہیں ہے، اس کو تاریخ کو اپنی طرف سے متعین کر کے اس میں خوشی منانا، اور جس کی تاریخ متعین ہے، فکس ہے، 12 وفات یعنی وفات ہوئی 12 تاریخ کو، اس کی تاریخ کو نظر انداز کر کے، بھلا کر، نبی کی غم کو بھلا کر خوشی منانا، یہ عقل مندی کہاں کی ہے؟ یہ عقل مندی کہاں کی ہے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس دن کو آپ عید بھی کہہ رہے ہیں، میلاد النبی بھی کہہ رہے ہیں، اس دن کو آپ بروفات کے نام سے بھی جانتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ خوشی منائیں گے یا وفات منائیں گے؟ آپ کیا منائیں گے؟ آپ دو بنیادی باتیں ہو گئیں۔ تیسری بنیادی بات وہ یہ ہے کہ سنت جو ہوتی ہے نا، سنت جو ہوتی ہے، نبی کی سنت، وہ ہوتی ہے بین الاقوامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، بین الاقوامی، بدعت ایسا نہیں ہوتی ہے۔
وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے. آپ سنت کے تعلق سے جہاں بھی جائیں، پوری دنیا میں آپ چلی جائیں، سنت کی حیت، اس کی شکل، اس کی صورت ایک جیسی ہوگی. آپ مثال کے طور پر اذان کے کلمات کو دیکھ لیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ اس میں تبدیلی نہیں پائیں گے، آپ کمی بیشی نہیں پائیں گے. آپ ایسا نہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ 5-6-7 بار ہو، 8 بار ہو، یا کہیں 2 بار ہو، ایسا نہیں. جو جیسا ہے کلمات اذان کی وہ ویسا ہی ہوں گے پوری دنیا کے اندر. آپ چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ اس میں تبدیلی کمی بیشی آپ نہیں پائیں گے. آپ اسی طرح 5 نماز کی فرض نماز ہیں، ایک جیسی ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں پوری دنیا کے اندر ایک پائیں گے. آپ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 پائیں گے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں الگ ہو، ہندوستان میں الگ ہو. تو سنت کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، اس میں تبدیلی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی اس میں. لیکن بدعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. بدعت اس کے برخلاف ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے. بدعت میں حالات کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جیسے مثال لیں، آپ ایک مثال لیں کہ عید میلاد النبی یہ بدعت ہے. اس کے دلیل کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے دلیل دو ہم کو کہ اس میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں آگے پیچھے ہوا کہ نہیں ہوا. بولے ہاں ہوا ہے، اس میں آگے پیچھے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے. مثال لیں آپ جشن عید میلاد النبی. الفاظ کو ذرا سنیں گے آپ، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، اس میں 4 الفاظ ہے کہ نہیں ہے؟ جشن، عید، میلاد، نبی. ذرا غور کیجئے گا. جشن معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی. یہ فارسی کا ورڈ ہے، فارسی کا یہ لفظ ہے. جشن معنی خوشی. پھر کیا ہے دوسرا نمبر میں کیا آتا ہے؟ عید. عید یہ عربی کا لفظ ہے. عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی. 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ میلاد. یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ پیدائش. اور چوتھے میں کیا ہے؟ نبی. نبی کا معنی نبی. اب ذرا اس کا ترجمہ کیجیے آپ. جشن عید میلاد النبی کیا معنی ہوگا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی کی خوشی. یہ کوئی جملہ ہی نہیں ہے، جملہ درست ہی نہیں ہے. ذرا ترجمہ کیجیے اس کا آپ. جشن عید میلاد النبی، اس میں کمی بیشی ہے. میلاد دیا گیا ہے، پہلے شروع میں کیا تھا؟ عید میلاد النبی. جب گزرا وقت تو کہا اس میں داخل کر دیا لوگوں نے جشن عید میلاد النبی. ترجمہ غلط ہے اس کا. نبی کی پیدائش کی خوشی، ایک ترجمہ ہی غلط ہے یہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی، اس میں کاٹنا چھاٹنا ہوتا رہے گا. اسی طرح اس میں بھی ہوا ہے، کاٹا چھاٹا گیا ہے اس کے اندر. تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے یہ. لیکن سنت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، سنت جیسے ہے ویسے رہے گا. جیسے مثال لیں آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اگر بول دے جشن عید الفطر چلے گا، لوگ اس کو ماریں گے، لوگ اس کو بات کو مانیں گے نہیں. لوگ جشن عید الفطر یا جشن عید الاضحیٰ نہیں مانیں گے، لوگ غلط ہے. لیکن بدعت میں لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے، ملا دیا ہے، کمی بیشی کر دیا ہے. تو خلاصہ کلام معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد النبی بدعت ہے. اب ذرا سنیے، اس کی ایجاد کب ہوئی؟ اس کی ایجاد 625 ہجری میں ہوئی ہے. جب یہ چالو ہوا ہے، اسٹارٹنگ کب ہوا ہے؟ 625 ہجری میں. اور اس کے موجد کون ہیں؟ اس کی ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن، یہ اس کا ایجاد کرنے والا ہے. اور جہاں تک بات ہے اس کی جائز کا فتویٰ دینے کا، اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابو الخطاب بن وحیہ کلبی اس کا نام ہے، اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ ہے اس کی اصل کہ یہ بدعت ہے. 625 ہجری میں اس کی شروعات ہوئی ہے، تو یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. تو خلاصہ کلام معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 باتیں ہیں. اگر یہ 3 بات کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ عید میلاد النبی کیا ساری بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا. اب ہم آخر میں بالکل جو لوگ عید میلاد النبی بناتے ہیں اس کی ہم خدمت میں بڑے اچھی انداز سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے. ہمارا پہلا سوال یہ ہے ان کی خدمت اقدس میں کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بنانا، کیا پہلا سوال؟ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی بنانا اور اس دن کو عید کے دن سے تعبیر کرنا، خوشی کے دن سے تعبیر کرنا، یہ ذرا بتایا جائے مجھے کہ اسلام کے اندر صرف 2 سالانہ عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے آپ نے لا دیا؟ عید میلاد النبی تیسری عید کہاں سے آپ نے داخل کر دیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. پہلا سوال آپ نے کہاں سے لایا؟ پہلا سوال.
دوسرا سوال، آپ جو مناتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی، مطلب نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں نا آپ، یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کیا مناتے ہیں، انگریزی میں آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں آپ، یہی نہ مانا اس کا ہوتا ہے برتھ ڈے، آپ نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں آپ، تو اسلام میں تو کسی کا برتھ ڈے جائز ہی نہیں ہے، چاہے کہ نبی کا ہو، اسلام میں کسی کا برتھ ڈے جائز نہیں ہے، تو آپ برتھ ڈے کہاں سے لائیں؟ آپ نبی کا برتھ ڈے منانا، برتھ ڈے منانا آپ نے کہاں سے لایا؟ دوسرا سوال یہ ہو گیا۔ تیسرا سوال، جو لوگ اس دن کو عید میلاد النبی سے تعبیر کرتے ہیں، وہی لوگ اس دن کو 12 وفات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ 12 وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی وفات ہوئی 12 تاریخ کو، تو وہ لوگ اس دن کو دو نام رکھتے ہیں، ایک ہے عید میلاد النبی اور ایک ہے 12 وفات۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس دن کیا مناتے ہیں، عید میلاد النبی یا 12 وفات کیا مناتے ہیں؟ نبی کی پیدائش مناتے ہیں یا نبی کا غم مناتے ہیں؟ کیا مناتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ کیا کرتے ہیں آپ؟ یا دونوں ساتھ مناتے ہیں یا الگ الگ مناتے ہیں آپ؟ آدھا دن یہ آدھا دن وہ، اس دن نبی کی پیدائش بھی ہو رہی ہے اور غم بھی ہو رہا ہے، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا مناتے ہیں آپ؟ 3 سوال۔ چوتھا سوال، جو لوگ عید میلاد النبی یا 12 وفات مناتے ہیں، بولتے ہیں 12 وفات ہے نا، آج 12 وفات ہے، تو اس کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو جو زندہ ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا 12 وفات کیا مطلب؟ اور وفات بھی کہہ رہے ہیں زندہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی کی وفات نہیں ہوئی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 12 وفات۔ جب نبی زندہ ہیں تو برتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں آپ؟ نبی تو زندہ ہیں، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں 12 وفات، یہاں وفات بھی کہہ رہے ہیں پھر وہاں زندہ بھی کہہ رہے ہیں آپ، یہ ٹکراؤ کیوں، یہ متضاد باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ 4 سوال ہے۔ اب جو لوگ مناتے ہیں وہ لوگ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، سوالات تھیں، اگر یہ سوالات کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ ساری بدعات کا، خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔